بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبنان میں ایک پہاڑ میں رہنے والے نام بزرگ کا ایمان فروز واقعہ۔ اللہ والوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ عمر بھر پہاڑ کے غار میں رہے، اس سے باہر نہیں نکلے، مگر ان کا رزق انہیں وہیں پہنچتا رہا۔ چنانچہ ایک نیک صالح شخص فرماتے ہیں کہ ہم چاند آدمی جیل لبنان میں آ گئے تاکہ ہمیں کوئی بزرگ مل جائے۔ لبنان میں ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں اولیاء اللہ آبدار رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ پر 3 روز تک گھومتے رہے۔ آخرکار میں تو ایک بلند جگہ پر بیٹھ گیا کیونکہ میری ٹانگ میں کچھ تکلیف تھی اور رفقا گھومتے رہے۔ میں نے 2 دن تک اپنے ساتھیوں کا انتظار کیا مگر وہ واپس نہ آئے۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ نیچے ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا، میں نے وہاں جا کر وضو کیا، نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے اندر کسی تلاوت کرنے والے شخص کی آواز آئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑے غار میں ایک نبینا شخص ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے اسلام کا جواب دے کر مجھ سے پوچھا جنی ہو یا انسی یعنی جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا انسی یعنی میں انسان ہوں۔ وہ فرمانے کے لگے لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ ما رأیت ہنا انسان منذ 30 سنۃ غیرک، یعنی آپ کے بغیر 30 سالوں سے میں نے جہاں کوئی انسان نہیں دیکھا۔ پھر مجھے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، یہ آرام کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غار کے اندر جا کر 3 قبریں دیکھی، ان قبروں کے پاس سو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی الصلاۃ یرحمک اللہ ولم اری الرجال عرفوا باوقات الصلاۃ منہ، یعنی انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں۔ میں نے ان سے زیادہ اوقات نماز جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ عصر تک نوافل میں مشغول رہے۔ پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعا فرمائی اللہم صلی امتی محمد اللہم ارحم امتی محمد اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ دعا کہاں سے معلوم ہوئی ہے اور کس نے سکھائی؟ انہوں نے فرمایا لا یحتمل ایمانک ذالک، یعنی آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ہر روز اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ابدالوں میں لکھ دیں گے۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد اس نبینا بزرگ نے مجھے کہا کہ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ غار کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں جو کچھ موجود ہو وہ کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اندر جا کر وہاں ایک چٹان پر اخروٹ، منکی، خرنوب، ایک قسم کے خاردار قسم کے درخت کا پھل، سیب، انجیر اور مختلف قسم کے پھلوں کو موجود پایا۔ میں نے ان میں سے ہر ایک پھل علیحدہ کونوں میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صالح فرماتے ہیں میں جتنا کھا سکتا تو نہ کھایا۔ وہ نبینا بزرگ ساری رات نہیں سوتے بلکہ ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ سحری کے وقت انہوں نے وتر نماز تہجد ادا کی، اس کے بعد انہوں نے بھی ان پھلوں میں سے کچھ کھایا، پھر بیٹھ گئے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے تا آنکہ آفتاب 2 نیزوں کے بعد قدر نکلا۔ پھر وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور وضو وغیرہ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ اتنا لذیذ پھل میں نے کبھی نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ خود اس کا معائنہ کر لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک پرندہ آیا جس کے پر سفید، سینہ سرخ، گردن سبز تھی، چونچ میں منکے اور پنجوں میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی کی جگہ پر اخروٹ کی جگہ پر رکھا۔ وہ نبینا بزرگ فرمانے لگے کہ آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ لیا۔ پھر فرمایا ھذا الطائر یأتینی بھذا الفاکہۃ منذ 30 سنۃ، یعنی یہ پرندہ میرے پاس یہ مختلف قسم کے پھل اور میوہ 30 سال سے لا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ 3 دن میں کتنی بار یہ پرندہ پھل لے کر آتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن شمار کیا تو پرندہ 15 مرتبہ آیا۔ میں نے ان بزرگ کو یہ بات بتائی تو فرمایا قد زادک متجعلن فیہ، یعنی معاف کیجیے آپ کی وجہ سے اس پرندے نے فی کس مقرر شکلوں میں ایک شکل زیادہ لگایا۔ وہ نبینا بزرگ چھلکوں سے بنی ہوئی قمیض پہنے ہوئے تھے جو شجرہ موز کیلے کی چھلکوں سے شائع تھی۔ میں نے عرض کیا آپ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا ہر سال عاشورہ 10 محرم کے دن یہ پرندہ میرے پاس 9 کے 10 چھلکے لے آتا ہے جن میں سے قمیض ہوتا ہے بند سی لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بڑا سوا تھا جس سے وہ ان چھلکوں کو سی لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے پرانے پھٹے ہوئے چھلکے بطور بچھونے کے اپنے رکھے ہوئے تھے، اور میں نے ان بزرگ کے پاس ایک پتھر دیکھا جس پر وہ پانی ڈال دیتے، پھر پتھر سے مس ہونے والے پانی کو لے کر ان بالوں کو تر کر دیتے جنہیں مونڈنا مقصود ہوتا۔ اس عمل سے وہ بال گر جاتے تھے۔
فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نبینہ بزرگ کے پاس 7 اشخاص آئے جن کی آنکھیں سرخ تھیں اور اوپر نیچے پھٹی ہوئی تھیں، ان کا لباس، ان کے بال تھے۔ بزرگوں نے فارسی میں مجھے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، یہ مسلمان جنی ہیں، یعنی مسلمان جن ہیں۔ پھر ان جنوں میں سے ایک جن نے سورۃ طٰہٰ، دوسرے نے سورۃ فرقان اس نبینہ بزرگ کو سنائی اور ایک نے سورۃ الرحمن کی چند آیات سیکھیں۔ پھر وہ چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ جن علم حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 24 دن اس نبینہ بزرگ کے پاس ٹھہرا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں تک یعنی میرے پاس کیسے پہنچے؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ساتھیوں کے انتظار میں تھا مگر واپس نہ آئے۔ فرمانے لگے کہ اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو میں اتنی مدت آپ کو اپنے پاس نہ ٹھہراتا، کیونکہ آپ کے رفقا آپ کی وجہ سے بڑے متفکر ہوں گے۔ اب اگر آپ زیادہ ٹھہریں گے تو وہ مزید پریشان ہوں گے، لہٰذا اب آپ کے لیے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں بلکہ واپس جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے راستے کا علم نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر زوال کے وقت فرمایا انہیں جانے کی تیاری کریں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا علیک بالجوع والعطب فانی ارجلک ان تلقی بالقوم، یعنی یہ وصیت فرمائی کہ آپ 2 باتوں پر عمل کریں، ایک بھوک کو اختیار کریں اور شکم میری سے پرہیز کریں، اور دوسرا یہ کہ ادب المعروض رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بزرگوں کے مقام کو پا لیں گے۔ بہرحال اس نبینہ بزرگ نے وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کو ایک بزرگ کے لیے بطور امانت ایک ہدیہ یعنی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ بزرگ کو میری طرف سے پہنچا دیں۔ وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد زمزم کے کنویں اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کو ایک شخص ملے گا، اس سے ملاقات کر کے میرا سلام پہنچا دینا۔ سلام ایک تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو پہنچایا اور بھیجا جاتا ہے۔ اس شخص کے کچھ خصوصی افعال بھی انہوں نے مجھے بتائے۔ یہ بھی فرمایا کچھ شخص سے اپنے لیے دعا بھی کروانا۔ پھر وہ نبینہ بزرگ غار سے نکلے، میں نے ان کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر ایک درندہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اس درندے سے کچھ کلام کیا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ مجھے فرمایا کہ آپ اس درندے کے پیچھے چلے جائیں، جہاں یہ درندہ رک جائے وہاں دائیں بائیں جانب آپ کو راستہ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ درندہ میرے آگے چلتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ 1 گھنٹے تک میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دائیں طرف دمشق کو پایا، یہ مشہور شہر ہے۔ میں جامع مسجد گیا، وہیں میرے رفقا بھی موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں اس نبینہ بزرگ کا سارا واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب پھر اس پہاڑ کی طرف نکلے نبینہ بزرگ کی زیارت کے لیے۔ ہمارے ساتھ بے شمار لوگ تھے۔ ہم اس پہاڑ میں اسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ بزرگ ملے تھے، مگر مسلسل 3 دن تک ہم اس غار کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی خصوصی کرامات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی تھی اور ہم سے پوشیدہ رکھی۔ محمد صالح فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں ہر سال حج کے لیے جاتا رہا اور اس شخص کو تلاش کرتا رہا جس کے بارے میں مجھے اس نبینہ بزرگ نے فرمایا تھا کہ اس سے ملاقات کر کے دعا کروانا، لیکن اس شخص سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے پورے 8 سال بعد ان ملاقات علامات جو علامہ نبینہ بزرگ نے بیان فرمائی تھی والے ایک شخص نے مجھے زمزم مقام ابراہیم کے درمیان نماز عصر کے بعد ملے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے اسلام کو جواب دیا۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابراہیم کرمانی غار والے نبینہ بزرگ آپ کو سلام کہتے تھے۔ فرمانے لگے کہ آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جبل لبنان میں۔ انہیں فرمایا رحمۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا۔ میں نے عرض کیا کیا وہ انتقال کر گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، ابھی ان کے نماز جنازہ پڑھا اور انہیں ان کے بھائیوں کے پاس دفنا کر آیا ہوں جن کی قبریں آپ نے غار میں دیکھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ جس وقت ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو اچانک وہ پرندہ جو ہمیشہ ان کے لیے پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں لایا کرتا تھا ہمارے پاس گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر اس نے بھی جان دے دی۔ ہم ان پرندے کو بھی اس بزرگ کے پاؤں کے قریب دفنا دیا۔ اس غار والے نبینہ بزرگ کی موت کا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور طواف میں مصروف ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ محمد صالح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ یہ کار نہایت ایمان فروز بہت اسرار اسلامی متعدد موضوع اللہ پر مشتمل ایمان فروز واقعے میں مذمت کے کئی درس ہیں۔ ترغیب المسلمین از شیخ الحدیث تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ جامعہ اشرفیہ لاہور۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔